الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی بھائیو، اللہ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کا فرمانبردار بنا لینا، اپنے رب کے سامنے جھک جانا کہ مجھ پر اگر کوئی قانون لاگو ہو سکتا ہے تو وہ میرے رب کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی ایسا قانون ہے جو ہم پر لاگو ہو سکے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے رب کے فرمانبردار رہتے ہیں ہماری ذات سے فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن جس دن ہم اپنے رب کے فرمانبردار نہیں رہتے، اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، تو پھر باپ ماں، بھائی بہن، رشتہ دار، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھ، جین، دنیا کے میں کسی بھی شخص کے بھی ہم وفادار نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک چیز جو روکتی ہے برائیوں سے وہ ہے اپنے رب کا خوف۔ ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کو جو اکساتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اپنے رب کا خوف یا اپنے رب سے امید۔ کئی کام جو آدمی امید کے لیے کرتا ہے یا خوف کے لیے کرتا ہے، اور دونوں ایک اچھا جذبہ ہے، چاہے وہ خوف سے کیا جائے یا امید سے کی جائے، دونوں برائی نہیں ہے۔ اس میں برائی یہ ہے جب آپ اس چکر میں کسی دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کریں غلط طور سے، ہے نا؟ تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا کیا ہے؟ رب کا قانون، جسے ہم مذہب کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے شرک اور توحید کے حوالے سے، چونکہ جس کلمے کو ہم نے اپنایا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں، کوئی مارنے جلانے والا نہیں۔ الہ کے مطلب معبود کے ہوتے ہیں، جس کی عبادت کی جا سکے۔ دراصل اسلام میں عبادت کا جو معاملہ ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے تمام چیزیں جڑ گئی ہیں۔ جب انسان اپنا کوئی بھی کام اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال رہا ہو، چاہے وہ اپنے پڑوسی کی مدد کر رہا ہو، یا کسی کو اس کے جرم کی سزا دے رہا ہو، یا کسی کو اس کے جرم سے روک رہا ہو، ہر کام ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہنسنا کھیلنا سب عبادت بن جاتا ہے جب ہم اپنے رب کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 14 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ساری دنیا میں مختلف قسم کی برائیاں تھیں۔ انصاف خریدا اور بیچا جاتا تھا جیسے آج ہوتا ہے، چوری بے ایمانی عام تھی، عورتوں کے لیے باضابطہ عورتوں کا بازار لگتا تھا جس میں عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا جانوروں کی طرح۔ آج بھی ہوتا ہے ماڈلنگ کی دنیا میں۔ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس وقت شراب کے خلاف بولا، نہ چوری کے خلاف بولا، نہ زنا کے خلاف بولا، نہ بدکاری کے خلاف بولا، کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے ذریعے سے اس بات کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی برائی ہے تو وہ کیا ہے؟ اپنے رب کے قانون کے تابع نہ ہونا، اپنے رب کا فرمانبردار نہ ہونا، اپنے رب کی عبادت کو نہ سمجھنا، اپنے رب کو نہ پہچاننا۔ ابھی انسان کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ پیدا ہو گئی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نیچر خدا ہے، نیچر کو پیدا کرنے والا خدا نہیں بلکہ نیچر ہی خدا ہے، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور ان تمام راستوں سے وہ اپنے رب سے کٹ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بیچارے کے سامنے کوئی معاملہ کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ جائے تو کدھر جائے۔ اب ایک جانور ہے، وہ کسی کھوٹے سے ہر روز بچتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ بھیا مجھے کھا پی کر کے چر بھر کر کے اگہا کر کے مجھے اپنے مالک کے دروازے پر پہنچ جانا ہے۔ لیکن جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ اسے جانا کہاں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھٹکتا پھرے گا، کوئی بھی اسے ذبح کر کے کھا جائے گا یا کوئی بھی اسے مارتا پیٹتا رہے گا، کوئی بھی اپنے کھیت میں اس کو ٹپنے نہیں دے گا، کوئی بھی اپنے دروازے سے کھوٹے سے اس کو بجنے نہیں دے گا۔ انسان جب اپنے رب کے کھوٹے سے بچ جاتا ہے، عربی میں مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی ناتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہو، اس کو جس طرف لے جایا جائے وہ اس طرف چلا جائے، ٹھیک ہے صاحب؟ جب ہم نے اپنے آپ کو اپنا رب کا تابع بنا دیا، رب کا مسلم بنا دیا، تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ مالک جو حکم کرے گا اس کو کروں گا۔ ایک بندر ہوتا ہے جس سے مداری کھیل دکھاتے ہیں، وہ اپنے مداری کی بات مانتا ہے نا؟ اور دوسرا، بہت سے لوگ کھیل تماشا کرنے والے ہوتے ہیں،
دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا. وہ کس کی بات سنتا ہے؟ اپنے مداری کی بات سنتا ہے. تو ہمارا مداری تو نہیں، لیکن ان سب مداریوں کا جو پروردگار ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، وہ کون ہے؟ ایک پروردگار. اور اس بات کے ماننے میں دنیا کا ہر آستک اور ہر ناستک ماننے میں مجبور ہے یا مانتا ہے کہ میرا رب کوئی ہے تو ایک اندیکھا ایشور ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ عام چیزوں میں وہ انکار کرتا رہتا ہے، لیکن جب پریشانیوں میں پھنستا ہے، جب مجبوریوں میں ٹھہرتا ہے، تو اس کو اپنے رب کی ہی یاد آتی ہے، تو وہ ماننے پر مجبور ہے. تو پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، یہ جان لیا تھا کہ اس امت کا، اس یونیورس، اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کے مسائل کا حل وہ کیا ہے؟ ایک اللہ سے اس کا رشتہ جوڑ دینا. آج کتنی ساری تنظیمیں ہیں، کوئی سانپ کے حفاظت کے لیے، کوئی بچھو کی حفاظت کے لیے، کوئی جانوروں کی حفاظت کے لیے، کوئی کتے بلی کی حفاظت کے لیے، کوئی عورتوں کے مسائل کے لیے، کوئی مردوں کے مسائل کے لیے، مختلف مسائل کے لیے بڑے دل سے جڑے ہوئے ہیں اور سچی محبت اور سچی لگن سے جڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ. لیکن اس کے باوجود جو مسائل جہاں تھے اس میں اور بڑھوتری ہو رہی ہے، ان برائیوں میں، ان پریشانیوں میں اور بڑھوتری ہو رہی ہے، گھٹ نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ طریقہ کار غلط ہے. اور طریقہ کار اگر صحیح بھی ہے تو بنیادی جو سسٹم ہے ہمارا وہ ٹوٹ چکا ہے، چرمرا چکا ہے. اور چونکہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، لنکڈ ہے، جب تک ہم اس لنک کا سرا، اس کا حصہ، اس کی باغ ڈور اپنے رب کے ہاتھ میں نہیں مان لیتے، اس وقت تک مسائل کا حل ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سچے تھے، صادق تھے، امین تھے، اور سب کی دولت ان کے پاس آ کے رکھی ہوتی، کیونکہ کوئی حفاظت اگر کر سکتا تو یہی پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ کہا کیوں نہیں. کہا کیوں مانو گے؟ تو کہا اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سے صادق اور امین پایا ہے. تو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کے سامنے جھکے. کیونکہ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ جھکنا. اب اگر وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے گا تو ہر چیز کے سامنے جھکنے میں مجبور ہو جائے گا. کبھی دولت کے آگے، کبھی نفس کے آگے، کبھی باس کے آگے، کبھی امیر کے آگے، کبھی غریب کے آگے، کبھی ڈاکٹر کے آگے، کبھی جانور کے آگے. ہر اس چیز کے سامنے جھکے گا جس سے فائدہ ہو، اور ہر اس چیز کے سامنے جھکے گا جس سے ڈر لگے گا اس کو. لیکن اگر وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو پھر کبھی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت پڑتی نہیں. تو پیارے حبیب نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. ابھی محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ساری دنیا کے بگاڑ کی وجہ بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنا.